شریف کا مقام کیا ہے کہ یہاں آپ کہتے ہیں میرا ذکر کرو، اللہ فرماتے ہیں میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ایک سودا یہ ہوا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور دوسری دفعہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو یہاں ہمیں پھر اپنی رضا کا رستہ بھی بتایا کہ میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور دوسرا ہمیں بتایا کہ بے شک میں اور میرے فرشتے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، آپ نے درود بھیجتے ہیں۔ تو آپ بھی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ فرشتے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ جو ایمان لائے، صلوا علیہ وسلم تسلیما، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، سلام بھیجو زیادہ سے زیادہ۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے کہ اللہ کا ذکر اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ سے محبت، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آپ دنیا کی ہر چیز سے، والدین سے، بچوں سے، دنیا سے، ہر چیز سے زیادہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور آپ کی محبت کا سب سے بڑا جو وظیفہ ہے وہ یہی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا جائے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دن رات درود بھیجیں، اللہ کا ذکر کریں اور حضور پہ درود بھیجیں۔ تو یہ وہ رستہ ہے جو فلاح کا رستہ ہے، یہ وہ رستہ ہے جو ہمیں ہمارے شیوخ نے ہمیں جس رستے پہ لگایا۔ تو سلسلے کے اندر سوائے اس کے اور کچھ بھی نہیں کہ بس اللہ تعالیٰ کی رضا، بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ راضی ہو گیا تو بس اور ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں اللہ کی رضا۔ ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر دوسری کوئی نعمت ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہم سے راضی ہو جائیں؟ تو ساتھیوں، آپ کو جو سلسلے میں آپ شامل ہو رہے ہیں، اور اس سے پہلے کتنے ہمارے ہزاروں ساتھی جو ہیں اس سے پہلے سلسلے میں آ چکے ہیں، جو نہیں آئے اب انہوں نے سلسلے میں شامل ہونا ہے۔ تو آپ کو سلسلے میں جو آپ شامل ہونے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی رضا، اللہ کا ذکر اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اطاعت۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی، حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت۔ حضور نے جو رستہ بتایا، حضور نے جو آپ کی جو حدیث شریف، قرآن پاک، اس میں جو ہمیں ہدایتیں ملی، ہم انہی ہدایتوں کو لے کر آگے چلیں تاکہ ہمیں فلاح ملے۔ تو غوثیہ کمیٹی کی جو ذمہ داری ہے وہ ہے دعوت الخیر کی۔ تو دعوت الخیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ تو یہ ایک ایسا آپ میں سے ایسی تنظیم ہونی چاہیے، ایسی ٹیم ہونی چاہیے، ایسا گروہ ہونا چاہیے، ایسی کہ وہ خیر کی دعوت دے۔ تو میرے ساتھیوں، آپ کے ذمہ یہ ہے کہ لوگوں میں خیر پھیلائیں، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں، لوگوں کو لائیں۔ یہ جو اولیاء اللہ کا رستہ ہے، یہ جو ہمارے شیوخ نے ہمیں رستہ بتایا،
جو سلسلہ ہے، اور پھر لوگوں کی تربیت، یہ دعوت الخیر کا پروگرام، اس میں یہاں کی کمیٹی کو چاہیے کہ وہ کم از کم اگر ہفتے میں ہو سکتا ہے نہیں تو 15 دن کے بعد ایک دن جو ہے یہ مقرر کریں، کس کے لیے کہ دعوت الخیر کا پروگرام ہو، اس میں آپ کے غوثیہ ختم غوثیہ ہو، اس سے پہلے عصر کے بعد بازار میں جا کر دوسرے بھائیوں کو بھی دعوت دیں کہ وہ آئیں، اس میٹنگ میں شرکت کریں، اس پروگرام میں، اور جو تربیتی نصاب ہے اس سے لوگوں کی تربیت ہو دین کے مطابق، اسلام کے مطابق۔ یہ ایک تربیتی آپ کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے جو کہ اس سلسلے کا حصہ ہے تربیت کا۔ اور آپ نے دیکھا کہ ابھی جو کرونا آیا تھا، اس کرونا کے اندر بھائیوں کی تربیت ہوئی تھی، اور اس تربیت کے نتیجے میں کرونا وبا جو تھی اس میں لوگ بے حساب لوگ مر رہے تھے، لیکن افسوسناک پہلو یہ تھا کہ ان کے اپنے رشتہ دار میت کو نہیں دفنا رہے تھے، میت کے قریب نہیں جا رہے تھے۔ ایسا تھا نہیں تھا؟ اب جواب نہیں دیتے، ان سے پوچھوں، آپ سے پوچھوں، لوگ رشتہ دار نہیں تھے، اپنا میت کو نہیں دفناتے تھے، غسل نہیں دے رہے تھے، تو پھر کس نے غسل دیا؟ تو غسل کس نے دیا؟ کفن کس نے؟ جنازہ کس نے پڑھایا؟ قبر میں کس نے اتارا؟ یہ کس کی تربیت ہے؟ اور کیا چاہیے؟ باجی کے بچوں، میدان مار لیا ہے آپ نے، آپ جیت گئے ہیں۔ انسانیت کے ایک بہت بڑا امتحان تھا، قیامت صغریٰ تھا۔ قیامت کے دن بھی باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، اللہ ہوگا، سب پریشان دیوانے بن کے ادھر ادھر۔ تو اس معاشر کی اس گرمی میں لوگ پریشان ہوں گے، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، اور وہ قیامت اکبر اللہ تعالیٰ بہت بڑا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم فرمائے، حضور کی شفاعت اللہ ہمیں دے۔ اور یہ قیامت صغریٰ تھا کہ یہاں بھی کوئی قریب بیٹا باپ کے پاس، باپ بیٹے کے قریب نہیں جا رہا تھا، وہ غسل نہیں دے رہا تھا، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ جو سلسلہ سے وابستہ تھے، ایک ولی کامل کے سلسلہ سے جڑے ہوئے تھے، جن کی اس سلسلے کے اندر تربیت ہوئی تھی، انہوں نے پھر جا کر اس مشکل وقت میں باپ نے بیٹے کو، بیٹے نے باپ کو چھوڑا، باجی کے بچے نے، غوثیہ کمیٹی نے، دعوت الخیر کے ساتھیوں نے ان کو جا کے سینے سے لگایا۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کے ذمہ آپ کے جو مرشد ہیں، انہوں نے آپ کو کتنا بڑا مقام دے دیا کہ آپ انسانیت کے اس منصب پر اللہ نے آپ کو فائز کر دیا، جہاں انسان کو اشرف المخلوقات کی خلق پہنائی گئی اور انسانیت کے تقاضے۔ آج
دعوت الخیر سلسلہ جامعہ، یہاں پہ تعلیم کا جو سلسلہ ہے یہ سب انسانیت کی فلاح اور لوگوں میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا فروغ، اللہ تعالیٰ سے رشتے کو مضبوط بنانے کا اور فلاح انسانیت کو اپنی پہلی پرائرٹی جو ہے، ترجیح جو ہے اس کو کہ ہم انسانیت کی فلاح کریں، انسانیت کی خیر جو ہے وہ خیر الناس من ينفع الناس، جو لوگوں کی منفعت کی بات کرتے ہیں، جو لوگوں کی، وہ بہتر وہی ہے جو لوگوں کی بہتری کی بات کرے۔ تو آپ کو یہ جو سلسلہ ملا ہے الحمدللہ ہمارے جامعات سے پورے بنگلہ دیش میں ہمارے قدم قدم پہ جامعات انجمن کے ماتحت، لیکن آج تک کسی کو نہیں ہوا کہ باجی کا بچہ کہیں کہیں ایسی ایکٹیویٹی میں شامل، کہیں دہشت گردی میں نہیں، باجی کا بچہ جو ہے وہ پیار اور محبت فروغ، اس کی زندگی وقف ہے، یہ موت کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ کو اس ایجنڈے کا ٹاپ جو ہے وہ اس کی پرائرٹی جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے سیکھا اس سلسلے میں اور جس کے عملی مظاہرہ آپ نے کیا، تو یہ ہے وہ سلسلہ، اس کی سلسلے کی حقانیت جس کے سلسلے میں آپ شامل ہیں، اور آج کچھ ساتھی جو ہیں وہ سلسلے میں شامل ہو رہے ہیں۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ ہے۔ اب اس سلسلے میں آپ شامل ہوں تو پھر یہ وعدہ ہے جو کہ آپ کر رہے ہیں، کرنے جا رہے ہیں، پھر اس وعدے کو بھی پورا بھی کرنا ہے، آپ پورا کرنا ہے، اس میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ آج توبہ کر رہے ہیں کہ آج گناہوں سے معافی، اللہ معاف کر دے گا، اور آئندہ کے لیے کمٹمنٹ ہے، وعدہ ہے کہ آئندہ ہم گناہ نہیں کریں گے۔ تو اس کے لیے آپ تیار ہیں؟ تو شروع کرتے ہیں۔ دائیں ہاتھ میں یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں تمام گناہوں سے، چھوٹے بڑے جتنے گناہ میں نے کیے ہیں سب سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ کے لیے وہ کام کروں گا جس سے اللہ رسول راضی ہوں، اور وہ کام نہیں کروں گا جس سے اللہ رسول ناراض ہوں۔
چھوڑ کے اپنے چہرے پہ چہرے ہاتھ اور کپڑے کے نیچے سے سینے ہاتھ آپ کی پیر ہو گئی ہے اور آپ نے جس طرح یہ ایک لڑی سے اپنے آپ کو وابستہ کر کے اور یہ عہد کر دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس عہد پہ پورا اترنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کو پسند فرماتا ہے، اس کا بندہ اس کے حضور توبہ کرے تو اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ جو بھی صدق کے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ تو آپ نے توبہ کیا، اللہ آپ کی توبہ قبول فرمائے۔ اس میں صرف ایک شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حق کو بخشتا ہے، گناہوں کو بخشتا ہے، لیکن دوسروں کا حق وہ نہیں بخشتا۔ اگر آپ نے دوسروں کا حق مارا ہے، دوسروں کو کسی کو اذیت دی ہے، کسی سے پیسہ لیا ہے، کسی کی جگہ پہ قبضہ کیا ہے، کسی سے دھوکہ کیا ہے، کوئی غلطی آپ سے ہوئی جس سے دوسروں کا حق جو ہے وہ آپ نے اس کا حق اس سے چھینا ہو، تو پہلے تو آپ کوشش کریں کہ اس سے مل کے اس کو اس کا حق واپس کریں۔ اگر پیسہ ہے اگر جو سا بھی ہے، اور اگر آپ واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو پھر اس سے معافی مانگیں تاکہ وہ آپ کو معاف کرے اور آپ کا توبہ جو ہے اللہ کے حضور قبول ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو کچھ آپ پہ اسباق ہیں جو کہ حضرات کی طرف سے ایک پابندی آپ پہ لگائی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یہ درود شریف ہے، یہ آپ نے پڑھنا ہے 100 بار۔ کتنی دفعہ؟ 100 بار۔ تسبیح آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے 200 بار۔ کتنی دفعہ؟ 200 بار۔ پھر پڑھنا ہے الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ۔ یہ بھی آپ نے کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 200 بار۔ اور پھر پڑھنا ہے اللہ 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 اللہ۔ یہ بھی آپ نے پڑھنا ہے 200 بار۔ درود شریف 100 بار، لا الہ الا اللہ 200 بار، الا اللہ 200 بار، اللہ 200 بار۔ اس کے بعد آپ نے مغرب کی نماز فرض اور سنت پڑھنے کے بعد آپ نے نفل پڑھنے ہیں صلاۃ اوابین۔ کیا پڑھنا ہے؟ صلاۃ اوابین۔ یہ 6 رکعت پڑھنے ہیں، 2 رکعت کی نیت کرنا ہے، اور صلاۃ اوابین میں 1 دفعہ الحمد شریف اور 3 دفعہ قل هو اللہ احد۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے 6 رکعت ہیں، 2 رکعت کی آپ نے نیت کرنا ہے۔ تو صلاۃ اوابین کے بعد آپ نے یہی جو فجر کی نماز کے بعد درود شریف 100 بار، لا الہ الا اللہ 200 بار، الا اللہ 200 بار، اللہ
200 बार ये आपने वजीफा पढ़ना है। अगर मगरिब की नमाज के बाद आपके पास वक्त न हो, कहीं काम हो, धंधा हो, तो ये आप इशा की नमाज के बाद ये वजीफा आप मुकम्मल कर सकते हैं। तो ये आपकी बैत इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बस अब कोशिश करें कि 5 वक्त की नमाज ये बिल्कुल फर्ज नमाज है और इसकी पाबंदी ज़रूरी है। फर्ज नमाज नहीं छूटनी चाहिए। इसके अलावा जो आपको वज़ाइफ दिए गए हैं ये पाबंदी के साथ पढ़ें। आप पढ़ेंगे तो आपको रूहानी आपको फैज़ मिलेगा और दुनियाई तौर पे भी आपको फ़वाइद मिलेंगे। तो दीन और दुनिया दोनों की भलाई इसी में है कि आप ये जो असबाब आपको दिए हैं इनको पढ़ें, और अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो खदशा है कि आपको नुकसान हो। इसलिए नुकसान से बचें। और इस पे इतना ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता, मेरे ख्याल 15 मिनट में ये सारे वज़ाइफ हो जाते हैं। तो इसके साथ साथ कुरान पाक की तिलावत, उसके लिए भी एक वक्त मुख्तस करें कि कुरान की तिलावत हो, कुरान को फिर समझने की भी कोशिश करें। और दूसरी मदारिस जो कि बुनियादी हमारा कि हर जगह हमारे अदारे कायम हों, अक्ल व इम्कान ये कोशिश करें कि हम जिस तरह सईद अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह ने जामिया अहमदिया सुन्निया की इब्तिदा फरमाई और उसके बाद अपने मुरीदीन के ज़िम्मे कि जहाँ भी आप सईद अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद जहाँ भी होते हैं, अगर 5 आदमी होते हैं उन्हें कहते जाओ वहाँ पे मदरसा कायम करो। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, तो ये टीना का एक वो कमरा बना दें या बम्बू डाल के उस पे लकड़ी घास डाल दें, उसके अंदर काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्स का काम शुरू कर दें। तो यही हुआ कि जहाँ जहाँ आपके मुरीदीन थे, कम थे, ज्यादा थे, उन्होंने शुरू किया। आज वो बड़े बड़े अदारे बन गए, बड़े बड़े मदारिस 200-300-200 से ज्यादा मदारिस बन चुके हैं। इससे भी गुजारिश है, आज़रा यही है कि हम इल्म को फरोग दें, कुरान और हदीस के इल्म को भी फैलाएं, दुनियादारी का भी दुनियावी इल्म भी हासिल करें, पर दीन को हम प्रायोरिटी नंबर 1 पे रखें। तो हमारी दीन और दुनिया दोनों की इसी में भलाई है। तो अब दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी तैयबिया ताहिरिया